1,00,000 جانیں ہم نے اللہ کے سامنے پیش کی. تو یہ خون کا جو رشتہ ہے اسلام کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ، یہ خون، یہ لال رنگ جو ہے، یہ اس ملک کو، میرے ملک کو ہرا کرتا ہے. لہذا ان سب کی قربانیوں کو میں خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، دل سے پیش کرتا ہوں. یہ چیز یاد رہنی چاہیے. جو قومیں ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں، جو قومیں ان قربانیوں کو بھول جاتی ہیں، وہ اپنے مستقبل کو بھی بھول جاتی ہیں کہ کس لیے یہ جانیں دی گئیں. اور جانوں کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں یہ جدوجہد بھی جاری رہے گی. جنہوں نے وطن کی تحفظ الدفاع اور سلام کی خاطر یہ جدوجہد کی، وہ بھی آج اس بات کا ہم سمجھتے ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ یہ پھر سوچئے کہ کیا مقصد تھا. یاد دہانی کر لوں میں بھی اور آپ بھی. آج کے دن 77واں جشن آزادی ہے تو یاد کر لیں. اس دن تازہ تھی جب پاکستان بنا تھا 1947 کو، جب لاشیں بہہ رہی تھیں اور خون بہہ رہا تھا. اس دن تازہ تھا. دوبارہ میں تازہ کرنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت کے لیے یہ قربانیاں ہم نے دیں، آزادی کے لیے یہ قربانیاں ہم نے دیں، مساوات اور رواداری کے لیے دیں، اور سماجی انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے قربانیاں دیں. آئین، قانون اور میرٹ کی بالادستی کے لیے یہ قربانیاں دیں. سماجی اور معاشی استحصال کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ قربانیاں دیں. بنیادی حقوق کی ضمانت، شخصی آزادیوں کے لیے یہ قربانیاں دیں. عدلیہ کی آزادی اور قانون کی نظر میں برابری کے لیے دیں، اور قومی یکجہتی اور اتحاد کا فروغ دینے کے لیے دیں. لہذا آج میں مسلمانوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن کی دوسری سورت الف لام میم اس بات کو پورا کر دیتی ہے کہ اگر اس راستے پر چلو گے تو تمہاری فلاح ہوگی. اور وہ امت مسلمہ کا راستہ ہے اور وہ پاکستان کا راستہ ہے. ذرا میرے ساتھ 2 منٹ اس راستے پر چلیے اور دیکھیے کہ اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اور میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے. سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. بات وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے سچائی سے شروع ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے اس کتاب میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میرا اور آپ کا ایمان اس کے اوپر ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھدی للمتقین. یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے خوف رکھتے ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کو تیار ہوں. یہ بتا دیا کہ یہ ہدایت کس کے لیے ہے. اور بچوں آپ بھی سوچیں اور بڑے آپ بھی سوچیں، بزرگوں کو بھی معلوم ہے. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. کہ ایمان لائے وہ متقی جو ایمان لائے غیب پر، کیونکہ اللہ ہے بھی اور میرے دل سے قریب ہے، میرے ہر روئے میں بھی ہے اور نظر بھی نہیں آتا. اور یہی وہ ہے کہ غیب پر ایمان لاتا ہے. تو ہر مسلمان گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اس کا اللہ پر ایمان ہے. بات شروع ہوتی ہے فاؤنڈیشن سے کہ کتاب سچی، اللہ پر ایمان لائے، غیب پر ایمان لائے. اور پھر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. پہلی بات آتی ہے کہ کیا راستہ کیا ہے، راستہ کہاں سے ملے گا. جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، اور بچوں اور بڑوں اس بات کو ذہن میں رکھو کہ یہ نماز صرف ریچول نہیں ہے. یہ نماز، یہ دن میں 20-25 مرتبہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں. ان کلمات کے بیچ میں جو اللہ کی تعریف میں اور اللہ کی بڑائی کے لیے بیان کرتا ہوں، اس کے بیچ میں کہتا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. سوچیں ذرا اس بات کو. دن میں 25 مرتبہ میں مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. اور سیدھا راستہ کہاں ملتا ہے؟ سیدھا راستہ سارے قرآن میں ملتا ہے. سیدھا راستہ میرے اسوہ حسنہ میں ملتا ہے. سیدھا راستہ میرے خلفائے راشدین کی زندگیوں میں ملتا ہے. سیدھا راستہ اللہ نے منور کر دیا ہے. مگر پھر بھی میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ سیدھا راستہ مجھے دکھا دے. یہ قرآن کے اندر. اور پھر نماز کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ ایک ذمہ داری عائد کرتا ہے. وہ کہتا ہے مما رزقناہم ينفقون. کہ جو تم کو دیا اس میں سے تم اللہ کے راستے میں نکالو. جو تمہیں کھانے کے لیے دیا، جو رزق دیا، مال و دولت تو بات کی بات ہے. اس بنیاد پر میری قوم بنتی ہے، اس بنیاد پر مسلمان کی امت بنتی ہے
کہ جو اللہ نے دیا یہ اللہ کا ہے. یہ نیشن سیکولر اسٹیٹ سے ہٹ کر یہ اسلام کا دعویٰ ہے کہ یہ سب چیز اللہ کی ملکیت ہے. ہولڈ مت کرو اللہ کے راستے میں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اور اسلام اور امت مسلمہ کے لیے یہ راستے کا جو تعین کیا گیا ہے اس کے اندر سب سے بنیادی چیز ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کام سب سے زیادہ کیے ریاست بنانے سے پہلے. ایک یہ کہ خیرات کی, غریبوں کا خیال کیا. ساری زندگی ان کی مکی زندگی کے اندر آپ یہی چیز دیکھیں گے اور مدنی زندگی میں بھی دیکھیں گے. ریاست بنانے کے بعد بھی غریبوں کا خیال کیا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور انصاف کیا. اگر یہ 2 چیزیں مسلمانوں کی ریاست میں کم ہو جائیں تو اللہ کی برکت نہیں آتی. تو لہذا میرے دوستوں بھائیوں میں وہاں سے بات شروع کرتا ہوں. اور انصاف کے حوالے سے میں آپ سے یہ کہوں کہ بڑی قرآن بھرا ہوا ہے ان ہدایتوں سے. انصاف کے اندر ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا کہ 2 فرشتے آئے, انہوں نے اپنا مقدمہ بیان کیا اور ایک کی بات سن کر حضرت داؤد نے فیصلہ کر دیا. دیکھو انصاف کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں ہدایت دیتا ہے کہ کیسے کرو. دوسرے فریق کو بھی سنو. اس بات پر یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزری اور حضرت داؤد معافی مانگتے رہے. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معاف کیا. تو لہٰذا انصاف کے لیے ضروری ہے کہ فریقین کو سنا جائے, انصاف کیا جائے. جس ملک میں انصاف کم ہو جائے گا اس ملک کے اندر سارا نظام تتر بتر ہونے کا امکان ہے. لہذا اس سے گریز کرو. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے, میں نے آپ سے ذکر کیا علامہ اقبال, سر سید احمد خان, پھر جب پاکستان بنا تو قائد اعظم محمد علی جناح کیا کہتے ہیں یہ میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. اہم کلمات ہیں ان کے. وہ کہتے ہیں کہ اسلام ہماری زندگی اور ہمارے وجود کا بنیادی سرچشمہ ہے. ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا, بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں اسلام کے اصولوں کو آزما سکے اور اسلام قائم کریں. یہ اسلامیہ کالج میں 13 جنوری 1948 کو قائد اعظم نے فرمایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ ہم اس راستوں سے اگر دوری کریں گے تو معاملات خراب ہوں گے. قائد اعظم نے کیا فرمایا؟ قائد اعظم نے کہا جابری والی بیماری سے نکلو, نیپاٹزم اقربا پروری سے نکلو, میرٹ کو فروغ دو, اتحاد کرو آپس میں, سماجی و معاشی انصاف کرو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کی بتائی ہوئی اقدار کو ہمیں اپنانا چاہیے. اور اگر آپ اسلام کی بتائی ہوئی اقدار کو اپناتے ہیں تو میری امت میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے اس کی زندگی بھر مثال دی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھتے تھے, لوگوں کو کھلاتے تھے. میرے خلفائے راشدین نے مسلسل اس بات کا اہتمام کیا کہ لوگوں کے اندر وہ ہمدردی رہے, غربت کا خاتمہ ہو. سب سے بڑی بات کہ غربت کے خاتمے کی کوشش کی. جب مال و دولت آتا تھا تو ایک ایک دن کے اندر لاکھوں درہم بانٹ دیا کرتے تھے. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس لاکھوں درہم آئے, سارے دن میں بانٹ دیے. کوئی بینکوں کا تصور نہیں ہوتا تھا, یقیناً بینک بھی ضروری ہوں گے, مگر ایک دن میں بانٹ دیے. رات کو ان کی انہوں نے ملازمہ سے پوچھا کہ کچھ ہے کھانے کے لیے, تو ملازمہ نے کہا کہ 1 درہم بھی اگر آپ رکھ لیتی تو رات کا کھانا ہو جاتا. یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی بیل ڈالی, کبھی اس کو بھولنا مت. یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے مسلم امہ کو دکھایا کہ غریب پروری کرو, لوگوں کا خیال کرو. ریاست تو بعد میں آئی ہے, ریاست تو صرف اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ قرآن نے اور اللہ نے آپ لوگوں سے کیا چاہا تھا. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غربت کا خاتمہ 2 چیزوں سے عام طور پر ہوتا ہے, اور دنیا نے اس پر عمل کیا, کیونکہ میرے ملک کے اندر غربت کے حوالے سے مجھے اور آپ کو مقابلہ کرنا ہے. آپ ہیں ایلیٹ, میں آپ سے ہی التجا کروں گا. آپ کریں گے اہتمام اس بات کا, غریب نہیں کرے گا, آپ کریں گے. غریب صرف آواز اٹھاتا رہے گا, تکلیف کا احساس دلاتا رہے گا, مگر آپ کریں گے. اور کیسے کریں گے؟ تعلیم کی بہتات کریں گے. ہر شخص, ہر بچے کو اسکول میں بھیجیں گے. اور آج میں اعادہ کرنا چاہتا ہوں اس بات کا
کہ 2,70,000 بچے 2,70,00,000 بچے پاکستان میں اسکولوں کے باہر ہیں. 2,70,00,000 بچے اسکولوں کے باہر ہیں. کیسے پاکستان کی تیاری ہوگی؟ اور جس کو اس کی مثال اس طرح سے جوڑتا ہوں کہ جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں وہ بھی محدود ہیں، تو لہذا جو ٹیکس دیتے ہیں مراعات یافتہ طبقہ ٹیکس دیتا ہے اور جو بیچارے سیلریڈ کلاس ٹیکس دیتے ہیں وہ بوجھ اٹھاتے ہیں ان لوگوں کا جو ٹیکس چوری کرتے ہیں. تو آپ چند ایلیٹ، چھوٹا فیصد، چند فیصد ایلیٹ، کیا یہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں اس ملک کا جب آپ باقی قوم کو ان پڑھ چھوڑ دیں؟ تو لہذا میں سمجھتا ہوں غربت سے نکاسی کا بنیادی معاملہ اس بات کا ہے کہ بچوں کو اسکول میں بھیجا جائے. اس کے لیے ایک الگ گفتگو ہو سکتی ہے. دوسری بات، جن قوموں نے ملکوں کو غربت سے نکالا ہے انہوں نے اچھی صحت کا اہتمام کیا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ قوم کا فوکس اچھی صحت پر آئے، اور اچھی صحت کے لیے بہترین راستہ وہ ہے جو پریونشن کا ہے، جو احتیاط کا ہے. اور آپ نے کووڈ کے اندر دیکھا کہ جب میری قوم نیت کر لیتی ہے کوئی کام کرنے کا تو میری قوم اس میں سرخرو ہوتی ہے. برابر کے ممالک میں بے انتہا اموات ہوئی، مگر میری قوم نے جب جستجو کی اور سب نے مل کر اور اللہ سے راستہ جوڑے رکھا تو میری قوم کے اندر اموات کم ہوئی. صحت کے اندر پریونشن، طہارت، احتیاط بے انتہا ضروری ہے. لہذا خواندگی اور صحت کے مسائل بڑی اہمیت رکھتے ہیں. مگر یہ بھی یاد رکھیے کہ کچھ انڈسٹریز اور کچھ ایریا ایسے ہیں جو ترقی کرنا چاہیے، جن کو زراعت کے اندر، آئی ٹی سیکٹرز کے اندر. مگر میں یہ بھی بتاتا چلوں جہاں اس کی ضرورت ہے کہ زمین کے اندر جو اللہ نے دولت پیدا کی ہے اس کو نکالیں. مگر سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو انسان کے دماغ میں دولت ہے، دنیا آج اس کی قدر کرتی ہے. اگر یہاں پر مسلمان اور پاکستانی اگر اس بات کا اہتمام کر لے کہ دنیا کے اندر انصاف کا، دنیا کو دکھائے کہ اس ملک کے اندر اسلام کے پیروکار ہیں، ہم انصاف کرتے ہیں، تو ساری مال و دولت میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کے قدموں میں پڑی ہوگی. اس کا انتظار آپ کو نہیں کرنا پڑے گا. بس یہ یاد رکھیے کہ اس وقت نیشن سیکولر سٹیٹ کے اندر اخلاقیات، ایتھکس اور موریلٹی کا فقدان ہے. اس وجہ سے دنیا میں آج بھی جنگیں جاری ہیں اور آج بھی قتال ہے. اور میرا قرآن اور میرا اللہ کہتا ہے، انسانوں کے لیے کہتا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں کہتا کہ اگر ایک انسان کی جان بچا لی تو سمجھ لو انسانیت کی جان بچا لی، اگر ایک انسان غلط قتل ہوا تو سمجھو انسانیت قتل ہوئی ہے. میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اس کے اندر ایک بڑی چیز یہ ہے کہ میں آج کل کے سیاستدانوں سے اور سٹیک ہولڈر سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ عفو و درگزر، فرگیونس کو اپناؤ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں کہا کہ میں اپنے قتل معاف کرتا ہوں. یہاں تک کہا معیشت کے لیے انہوں نے کہا کہ میں قرضہ معاف نہیں ہوگا، کیونکہ معیشت چلتی قرضے کی بنیاد پر ہے. مگر لوگوں کے اندر منافرت کم کرنے کے لیے انہوں نے عفو درگزر کے حوالے سے قتل معاف کیا. اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ جو میری ملک کی ڈیمانڈ ہے میرے لوگوں سے اور لیڈران سے، وہ یہ ہے کہ اکٹھا ہو جاؤ. کون کہتا ہے کہ کشتی کے اندر ہر سمت کو چلانے کے لیے لوگ موجود ہوں تو کشتی چلے گی؟ کون کہتا ہے کہ کئی ڈرائیور گاڑی میں موجود ہوں تو گاڑی چلے گی؟ قائد اعظم نے فرمایا تھا یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، اتحاد، تنظیم اور ایمان، یہ چیزیں ہیں جو قوم کو بناتی ہیں. اس کے اندر سب سے بنیادی چیز اتحاد ہے. ابھی وقت نہیں گیا، پاکستان کے لیے راستے کھلے ہیں اس وجہ سے کہ دنیا کے اندر جو قتال آپ دیکھتے ہیں، ساری دنیا کے اندر پچھلے 100 سال کے اندر جو قتال ہوا ہے، تو اسلام امن کا دین ہے، امن کا راستہ ہے. اور اسی سلسلے میں آپ سے کہوں کہ جب اسلام کے حوالے سے گمراہی پیدا کی جاتی ہے اور جس اسلام کے حوالے سے ڈیسیکریشن ہوتا ہے، قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے اور ناموس رسالت پر حملے ہوتے ہیں، تو ہم دنیا سے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ پرامن مذہب ہے، یہ پرامن مذہب ہے. ہم اپنے نبی سے، اپنے قرآن سے محبت کرتے ہیں. اور قرآن کے اندر اس پہلی صورت میں ہی آیا کہ جو تم پر، میرے نبی کے اوپر اللہ کہتا ہے جو تم پر ایمان لائے اور تم سے قبل لوگوں پر ایمان لائے، حضرت داؤد، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ. تو ہم تو قدر کرنے والے لوگ ہیں اور امن چاہتے ہیں.
اس دنیا میں جہاں گلوبل وارمنگ ہو رہی ہو، اس دنیا میں جہاں اور مسائل بڑے پیدا ہو رہے ہوں، اس دنیا میں جہاں انسانیت خود خطرے میں ہو، اس کے اندر بجائے اس کے کہ منافرت پھیلائی جائے، اس دنیا کے اندر محبتوں کو فروغ دینا پڑے گا، اور اسلام وہ واحد راستہ ہے، اور پاکستان اس راستے کو، میرا ایمان ہے اس راستے کو پاکستان منور کرے گا۔ میں چند چیزوں سے مزید آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ جب تک عورت شانہ بشانہ ساتھ نہیں چلے گی کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا was a business woman۔ یہ قوم کی، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ سڑکوں پر ہراساندگی نہ ہو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ عورت جب حق روزی تلاش کرے جیسے مرد حق روزی تلاش کرتا ہے تو اس کے لیے راستہ سیف ہو، ورنہ نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان نصف آزادی کو پوری طرح سے اپنے جی ڈی پی کے اندر اور اپنی محنت مزدوری کے اندر جب استعمال نہیں کر پا رہا تو ترقی نہیں ہوگی۔ قائد اعظم اپنی بہن کو اپنے ساتھ رکھا، اور قائد اعظم کے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ جب وہ ایک جلسے میں لکھنؤ میں گئے تو وہاں باہر روک لیا گیا ان کو، مریم جناح کو، تو قائد اعظم گاڑی میں بیٹھے تھے، وہ واپس آئیں کہ جلسے میں مجھے نہیں جانے دے رہے، تو قائد اعظم نے اپنی جیب سے اپنا انویٹیشن کارڈ اس کو دیا کہ اب تم کو کوئی نہیں روکے گا۔ تو یہ وہ لیڈران ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر، جنہوں نے عورت کی وراثت قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دی، جبکہ مغرب میں وراثت 20ویں صدی کے شروعات میں آئی۔ تو یہ آپ کو ایج تھا اور آپ کو ایج ہے، اور دنیا آپ سے آگے نکل جائے تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ پسے ہوئے طبقے کو اٹھاؤ گے تو ترقی کرو گے، جس کے اندر ان پڑھ بچے، جس کے اندر ان پڑھ بچوں کو اور جس کے اندر عورت کو تحفظ فراہم کر کے آگے لایا جائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی یاد دہانی میں کرا رہا ہوں، کوئی نئی بات میں نہیں کر رہا، یہ وہ جس کا تجدید عہد ضروری ہے، جس دن سالگرہ ہو اسی دن تجدید عہد ہو کہ یہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کے اوپر ظلم اور ستم ہو رہا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ کشمیر جب بنے گا پاکستان تو آج ہم دنیا سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم نے اقوام متحدہ پر بھروسہ کر کر اپنا فائل اقوام متحدہ دنیا کی اقوام کے سامنے رکھا اور آج تک اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوا، تو ان کو ہم اپنی دوستی اور اپنا ساتھ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ دوسرے، میں تمام اسلامی ممالک، اپنے دوست ممالک، تمام ممالک کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ضرورت کے وقت وہ ہماری مدد بھی کرتے ہیں، جس میں چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ایران، ترکیہ، خلیجی ممالک، OIC اور دیگر دوست ممالک کا خاص طور پر شکریہ، جنہوں نے ہر مشکل میں ہمیں آسانی کا راستہ دکھایا۔ اور اپنی گفتگو کا اختتام کرنا چاہتا ہوں قرآن پر، قرآن کی آخری سورت پر، قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ الٰهِ النَّاسِ، اس کا ترجمہ جو ہے وہ سنیں۔ میں پناہ مانگتا ہوں پھر کہ دیکھو، جب میں نے آپ سے گزارش کی کہ اسلام کا راستہ، اپنا کردار، اپنے گھر، ہر چیز کے اندر کردار کو پختہ کرو، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہتا ہوں اس بات کو میں کلوز کروں دو چیزوں پر۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پناہ مانگو اللہ سے، اپنے رب سے، اپنے الہ سے، کہ جو لوگ وسوسے ڈالتے ہیں دل میں، پھر ڈاؤٹ سے نکل جاؤ، پھر قائد اعظم کی بات کہ ایمان پر پورا ایمان رکھو، ڈاؤٹ سے نکل جاؤ۔ تو لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی کہے کہ پاکستان ایسا، پاکستان ویسا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ اپنے آپ سے وعدہ کیجئے کہ پاکستان بہترین ترقی یافتہ ملک بنے گا۔ چند سالوں کی بات ہے، اس سے زیادہ کی نہیں، اگر آپ نے دامن پکڑ لیا اور اگر اس پر عمل کیا آپ نے، تو مجھے یقین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ نے ان چیزوں پر عمل کیا تو جب میری زمین منور ہوگی، جب میرے لوگوں کا سورج چمکے گا، اور جب افلاس مٹے گی، جب ملک میں محبتیں بڑھیں گی،
جب تعلیم سب کو ملے گی، جب انصاف کا بول بالا ہوگا، جب آئین کا وعدہ پورا ہوگا، تب اللہ بشارت دیتا ہے قرآن کی دوسری سورت کے اندر، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی ہدایت پہنچ گئی اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فلاح پایا۔ تو جب اللہ کی بشارت ہوگی تو میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ آج بھی میری آواز نکلتی ہے پاکستان کے لیے، پاکستان پائندہ باد، مگر جب ہر دل اور یہ آواز زیادہ زور سے نکلے گی اور ہر دل کی آواز اور مزید گونجے گی اور میرا رواں رواں پکار پکار کر کہے گا اور زور سے کہے گا پاکستان پائندہ باد۔ شکریہ۔ صدر مملکت عزت مآب جناب ڈاکٹر عارف علوی، بہت بہت شکریہ۔ پاکستان اقبال کا خواب ہی نہیں، اقبال کی اس سوچ کا ثمر بھی ہے جو الہ آباد کے جلسے میں جدوجہد آزادی کا نقطہ آغاز بنی۔ اقبال کے کلام نے برصغیر کے مسلمانوں کو ان کے وجود سے متعارف کروایا، وہ وجود جو خاکی نہیں آفانی تھا۔ اقبال کی یہی سوچ، یہی فکر ہماری آج کی نوجوان نسل کو راستہ بھی دکھاتی ہے، اس کے دل کو گرماتی بھی ہے اور اس کو یہ یقین دلاتی ہے کہ اگر سچ کے ساتھ آگے بڑھو، تعلیم کے ساتھ آگے بڑھو تو کوئی شک نہیں کہ تم اپنی منزل نہ پا سکو۔ اقبال کا یہ فکر انگیز کلام پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں کاشف علی بابر اور طلباء۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں
یہ نغمہ فصلے گلوں لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصلے گلوں لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصلے گلوں لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ بظاہر دیکھا جائے حاضرین اور ناظرین، ساتھیوں، سبین، کہ آج ہم 77واں یوم آزادی منا رہے ہیں، اس کا جشن منا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیکھ رہے ہیں۔ زیادہ تر تعداد میں جو احباب ہیں انہوں نے سبز رنگ اور سفید رنگ پہن رکھا ہے، لیکن سبین میں چاہوں گا کہ ہم اپنی کہانی کو ذرا پیچھے بھی لے کر جائیں۔ ہزاروں سال پرانی تہذیب کا امین ہے یہ خطہ، ہے کہ نہیں ایسا؟ بالکل توثیق، اور پاکستان کی ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ قومی زبان اردو کے ساتھ ساتھ پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، جیسے کہ پنجابی، پشتو، بلوچی، سندھی، شینا، کشمیری، پہاڑی، براہوی، پوٹھوہاری اور سرائی اور اس کے علاوہ کم و بیش 76 مختلف زبانیں ہر علاقے میں بولی جاتی ہیں۔ اور پاکستان کی انہی میٹھی بولیوں، حسین روایتوں اور دلنشین ثقافتوں کو اگر ایک ساتھ کر دیا جائے تو وہ ایک خوبصورت گلدستہ بنتا ہے۔ وہ کشمیر جنت نظیر کے جھرنوں کی آواز ہو یا پنجاب کے سرسبز میدانوں میں کوکتی کوئل، وہ گلگت بلتستان کے بلند و بالا پہاڑوں پر گرتی برف کی نرم آہٹ ہو یا سندھ کی ہر نئی صبح کھلتے صوفیانہ رنگ، وہ خیبر پختونخوا کے تاریخی راستوں کا نشان ہو یا بلوچستان کی خوبصورت شاموں کے دلکش مناظر۔ لوک فنکار انہی استعاروں کو چن کر اپنی حب الوطنی کا شاہکار ترتیب دیتے ہیں اور آج ہمارے سامنے لے کر بھی آ رہے ہیں۔ اسی لیے اس مٹی کا لوک گیت کسی بھی زبان میں ہو اپنا لگتا ہے۔ میں ہوں پاکستان، اس میڈلے کو کمپوز کیا ہے خرم لطیفی نے اور اس کا میوزک ترتیب دیا ہے کامران اختر نے۔ پاکستان نیشنل کاؤنسل آف دی آرٹس کا نیشنل پرفارمنگ آرٹس گروپ اور ڈانس ڈیزائر گروپ اس پر پرفارم کریں گے۔ اس میڈلے کو کوریوگراف کیا ہے عظیم حیدر اور ہیرا علی نے۔ میرو دیس پھلاگی کھاری یا ترتی پیاری پیاری سنا منظر لالا
पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं हूँ पाकिस्तान। أفكرا تغشي لشي تداكلنو وطن تدسپر لو وطني لتا نزار شمازا لتا نزار شمازا تننگالو وطني تداكلنو وطن تدسپر لو وطني ستاب شارو ناخ کلی خلق دستاوخ کلی د محنتونو عظمت د سردرو وطن یہ رکھے خدا ہر دم آباد رہے سلامت اور آزاد وطن پائندہ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं हूँ पाकिस्तान। आति बलती युली ओमी Kulangaya jube der waksir gashar sofi thar kulangaya jube bal thot khure ke bekha bal thot khure ke bekha de thun mulago gama turkun nayong iskil kun यर कुल्लांगया जुबे रखे खुदा हर दम आबाद रहे सलामत और आजाद वतन पाइंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद मैं हूँ पाकिस्तान पाकि वतन में बागो बहारे ओह तलारा आबशारा माते डिगारे दरिया समंदर गंज गुआदर अल्ले मयारे रखे खुदा हरदम आबाद रहे सलामत और आजाद वतन पाइंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद मैं हूँ पाकिस्तान शाद मंचरे की जल जो पानी सदा ही बिताई सचल
पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, मैं हूँ पाकिस्तान। एक दरिया वगदे प्यार दे, फसलां दा रूप निखार दे, उपारे सोने रंगियां, भरे मेले सखियां संगियां, वंजली दियां मिठियां बोलियां, पर ढोल बजाए ढोलियां, दरबार मुरादां वंड दे, सब खान खडोने खंड दे, हर थां चमकारा चलदा, ए मान पाक वतन दा, रखे खुदा हरदम आबाद, रहे सलामत और आजाद, पाक वतन पाइंदा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, मैं हूँ पाकिस्तान। पहला कदम मुश्किल था उठाना, सब आसान है उसके बाद, मशरिक मगरिब सारा जमाना तुझको रखेगा हरदम याद, रहे सलामत और आजाद, रहे सलामत और आजाद, पाक वतन पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, मैं हूँ पाकिस्तान। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में देखिए पूरे पाकिस्तान की हमने आपको सैर करवा दी। मेरा ख्याल है जबरदस्त तालियां होनी चाहिए हमारे इन परफॉर्मर्स के लिए, पूरी प्रोडक्शन टीम के लिए। मुख्तलिफ ज़बानें, लेकिन बात हुई है जो कुछ देर पहले सबीन कह रही थी कि ज़बानें बहुत सी हैं, लेकिन वो आपको समझ में ना भी, उसका मतलब समझ ना भी आ रहा हो, आपका दिल उस धड़कन, उस गायकी की धड़कन के साथ मिल जाता है। बिल्कुल, आप कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बात वही है कि मैं हूं पाकिस्तान। आज जश्न आज़ादी के मौके पर हमें उन शहीदों को नहीं भूलना चाहिए जिनकी कुर्बानियों के बाद हमें पाकिस्तान मिला। जी, और इन शोहदा में हम देखें तो मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान पुलिस, मुख्तलिफ हमारे इदारे, सिविल सोसाइटी, आम शहरी, पाकिस्तान बनने की कहानी में अभी कुछ देर पहले सदर मुमलिकत उस लहू का, उस जो खून बहा, जो कुर्बानियां दी गई, उनका जिक्र कर रहे थे, और हम जिक्र करना चाहते हैं उसके साथ इस पिछले 76-77 बरस में जो कुर्बानियां दी गई, चाहे वो हमारे बॉर्डर्स पे हो, चाहे वो टेररिज्म की सूरत में हमारे मुल्क के अंदर हो, हमें आज उन कुर्बानियों को भी याद करना है, इसलिए कि यही वो कुर्बानियां हैं जो असल में हमारी आज़ादी की बुनियादों की आबियारी करती हैं। ईमान, इत्तेहाद और यकीन के साथ हमें आगे बढ़ना है क्योंकि कायदे-आज़म के यही वो रहनुमा उसूल हैं जो कल भी ज़ुल्मत शब में एक नूर बनकर चमके थे और आज भी इन्हीं की रोशनी में हमें आगे बढ़ना है। जी हाँ, बिल्कुल। अब बात करेंगे कुछ पाकिस्तान के यादगार और मशहूर मिल्ली नगमों की जो 1947 से लेके, बल्कि पाकिस्तान की बनने की जो तहरीक है तब से लेके आज तक हमारे दिलों को गरमाते हैं। पेश खिदमत है ऐसा ही एक खूबसूरत मेडले, इसको कोरियोग्राफ किया है एजी आवान ने, और इसमें आवाज आप सुनेंगे और उनको देखेंगे भी पाकिस्तान के मारूफ गुलकार वहदत रमीज, खुर्रम लतीफी, सितारा यूनुस और काशिफ अली बाबर।
वतन पाक वतन पाक वतन है मेरे प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन। सलामत रहे, ऐ निगारे वतन सलामत रहे। मांग तेरी सितारों से भर देंगे हम, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। की तेरे रुख पर न कुर्बान गर, और किस काम आएगी ये जिंदगी। अपने खून से बढ़ाते रहेंगे सदा तेरे गुलरंग शहर की ताबिंदगी। जब तुझे रोशनी की जरूरत पड़ी, जब तुझे रोशनी की जरूरत पड़ी, अपनी महफिल के शम्सो कमर देंगे हम। तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, ऐ निगारे वतन सलामत रहे, ऐ निगारे वतन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे सदा ये रोशनी रहे। ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। दिलों में कोई ख्वाब था बसा हुआ, नजर में एक गुलाब था छुपा हुआ। दिलों में कोई ख्वाब था बसा हुआ, नजर में एक गुलाब था छुपा हुआ। अजब बहार में खिला ये फूल माहताब का, अजब बहार में खिला ये फूल माहताब का। ये ताजगी, ये जिंदगी, ये चांदनी खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे सदा ये चांदनी रहे। ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। ऐ मेरे वतन तेज कदम
आगे ना पहले कभी जागे, कुव्वत के जो मजबूत हो धागे, टूटे न कभी अज़्म न हिम्मत कभी कम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। ऐ मेरे वतन, ऐ मेरे वतन, ऐ पाक चमन, ऐ पाक चमन, ऐ मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। और इसी में आज की नौजवान नस्ल के लिए भी यही पैगाम था कि तेज कदम तेज कदम तेज कदम हो। ख़वातीन और हज़रात, अब ये तकरीब अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है और साबिका रवायात को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान आर्मी का ब्रास बैंड अब कौमी तराना पेश करेगा। इस बैंड की क़यादत कर रहे हैं नायब सूबेदार अफजल। आप सबसे इल्तमास है कि कौमी तराने के एहतराम में अपनी नशिस्तों पर खड़े हो जाएं। पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। ख़वातीन हज़रात, अब ये तकरीब अपने इख्तिताम को बढ़ रही है और ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो अब मेरे ख्याल है बच्चों से साथ मुलाकात करें तो ये बड़े खुश होंगे। और ये भी एक रिवायत है, सदर पाकिस्तान जो आज की इस परचम कुशाई की तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं, अब बच्चों के साथ जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद के मुख्तलिफ स्कूलों से है, इन्होंने तकरीबन पिछले एक महीने से पाकिस्तान टेलीविज़न PTV की टीम के साथ मिलकर ये शो तैयार किया, दिन रात रिहर्सल्स की और ये मोमेंट, ये बिग डे इनके लिए बहुत अहम होता है कि जब इनको आपकी तालियों की सताइश मिलती है, नाजरीन की तालियों की सताइश मिलती है। इस खुशगवार तकरीब को सजाने वाले हमारे फनकार, तुलबा और इंतजामी एहलकारों की हौसला अफजाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिन्होंने इस तकरीब को मुनक्किद करने के लिए अनथक मेहनत की। और अब सदर मुमलिकत तमाम परफॉर्मर्स के साथ और बच्चों के साथ एक यादगार ग्रुप पिक्चर खिंचवा रहे हैं, जो मुझे यकीन है कि हमारे प्रेसिडेंट हाउस की किसी गैलरी की जीनत भी बनेगी और इन बच्चों के लिए भी एक यादगार होगी। जब ये बड़े होंगे तो ये दिन इनको याद आएगा। खुशहाली की राहों पर यूं ही आगे बढ़ते रहे। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक। आगे बढ़ने का हौसला है, कुर्बानियों से ये मिला है, चलना है थाम कर हाथ, हम हैं यक दिल यक जान। नेशनल बैंक और पाकिस्तान,
कौम के संग अपना वादा है, खुशहाली का बुलंद इरादा है, बढ़ना है यूं ही एक साथ, हम हैं यक दिल यकजान, नेशनल बैंक और पाकिस्तान। ये जज्बा अपना है सरमाया, ये जोश व जुनून दुनिया पर छाया, मेहनत और खिदमत साथ साथ, हम हैं यक दिल यकजान, नेशनल बैंक और पाकिस्तान। आए इस जश्न आजादी यक दिल यकजान होकर, खुशहाली की राहों पर यूं ही आगे बढ़ते रहें। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब किया है, मुलाहिज़ा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम वज़ीर कराम और तमाम सरकारी अफसरान और वो सारे बच्चे जिन्होंने आज इस तकरीब में हिस्सा लिया, ख़ास तौर पर उनको अस्सलाम वालेकुम। आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। और सिर्फ एक छोटी सी चीज़ जो यहाँ बच्चे मौजूद